اگر طارق بن زیاد ایک غیر مسلم کی بیٹی کو بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے تو آج ہم اپنی بہن، بیٹی اور ماں کی عزت کو نیلام ہونے پر اتنے خاموش کیوں ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنی اس بہن کے لیے آواز بھی بلند نہیں کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو 92 ہجری میں جب ہسپانیہ سے ایک عیسائی راہب اپنی بیٹی کی عفت و عظمت کے لیے مسلمانوں کے خلیفہ کو پکارتا ہے تو طارق بن زیاد اس کی داد رسی کے لیے 12,000 کا لشکر لے کر لاکھوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ لوگوں نے روک کر سمجھایا کہ آپ کا وہاں جانا کسی خطرے سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کا حاکم ایک طاقتور آدمی ہے اور اس کے پاس ایک مضبوط آرمی ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے کسی نے بھی 100 سال تک اس ملک پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر اس وقت کے غیرت مند حکمرانوں موسیٰ بن نصیر اور ولید بن عبد الملک نے طارق بن زیاد اور اس کے لشکر کو جانے کی اجازت دے دی۔ افریقہ سے ہسپانیہ تک جانے کے لیے راستے میں ایک سمندر آتا ہے تو مسلمانوں نے اس سے پہلے ضرورت نہیں پڑی تھی، اس لیے ان کے پاس سمندر میں سفر کرنے کے لیے کشتیاں اور جہاز نہیں تھے، تو سب سے پہلے 3 مضبوط جہاز بنائے گئے اور کشتیاں بنائی گئی۔ جب تیاری مکمل ہو گئی تو طارق بن زیاد 12,000 کا لشکر لے کر سمندر میں اتر پڑتا ہے۔ جب سمندر کو پار کر لیا تو طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ اب ان کشتیوں کو جلا دیا جائے۔ آپ کی آرمی اس بات پر حیران ہوئی اور سوال کیا کہ سردار واپس گھر بھی تو جانا ہے، اور پھر طارق بن زیاد نے اپنی آرمی سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے دوستو، پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن کی فوج ہے، مرنا ہے یا مارنا ہے، مگر واپسی کا کوئی راستہ نہیں، کہ واپس ضرور جائیں گے لیکن اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ کر جائیں گے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ اگلے 1000 سال تک ہسپانیہ کے اندر مسلمانوں کی ایک شاندار حکومت رہی ہے۔ طارق بن زیاد اور اس کے دوستوں نے صرف ہسپانیہ کو فتح ہی نہیں کیا تھا بلکہ وہاں کے معاشی، معاشرتی، سماجی اور اقتصادی نظام کو یکسر چینج کر کے رکھ دیا تھا۔ 10ویں صدی عیسوی میں اموی خلفاء کا دارالخلافہ قرطبہ یورپ کا سب سے بڑا متمدن شہر تھا۔ بے شمار تعلیمی اداروں، کتب خانوں، مساجد اور بڑے بڑے محلات نے اس شہر کو دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک بین الاقوامی سیاحتی شہر بنا دیا تھا۔ اس شہر کے اندر لمبی اور پختہ گلیاں جن کے دونوں اطراف پہ روشنی کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ لندن میں اس عہد کے 700 سال گزرنے کے بعد بھی کہیں پہ بھی کسی جگہ کوئی پبلک لیمپ نہیں نظر آتا تھا۔ پیرس میں بارش والے دن جب کوئی اپنے گھر سے کسی ضرورت کے لیے باہر نکلتا ٹخنوں تک کیچڑ میں دھنس جاتا۔ لیون اور بارسلونا کے حکمرانوں کو جب کسی ماہر سرجن یا معماروں کی ضرورت پڑتی یا تعلیمی حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش آتا تو وہ قرطبہ کی طرف رخ کرتے۔ جرمنی کے ایک راہب نے مسلمانوں کے دارالخلافہ قرطبہ سے متاثر ہو کر اس کو جوہر عالم کا خطاب دیا تھا، مگر جب حکمرانوں نے اپنے ضمیروں کا سودا کیا تو مسلمانوں کے اس 1000 سال تک حکومت کرنے والے ملک اور اس کی ترقی کو غیروں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ علامہ جب سیاحت کے لیے اس ملک کے دورے پر گئے تو ملت اسلامیہ کے اس عظیم شاہکار پر آپ نے جو آنسو بہائے ہیں وہ ستاروں سے بھی زیادہ تابناک ہیں۔ علامہ نے وہاں کے مراکز، مسجدیں اور وہاں کی اس ترقی کو جو مسلمانوں کے دور میں ہوئی تھی دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے، اور آپ نے اپنی شاعری میں مسلمانوں کے اس تابناک دور اور ان کے زوال کو گاہے بگاہے ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک یہ کلام بھی ہے: ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، ماند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں، روشن تھی ستاروں کی طرح ان کی سنانیں، خیمے تھے کبھی جن کے تیرے کوہ و کمر میں، پھر تیرے حسینوں کو ضرورت ہے حنا کی، باقی ہے ابھی رنگ میرے خون جگر میں، کیوں خس و خاشاک سے دب جائے مسلمان، مانا کہ وہ تب و تاب نہیں اس کے شرر میں، غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے ولیکن تسکین مسافر ہے نہ حضر میں نہ سفر میں۔ دوستو، اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مقصد آپ کو اپنے اسلاف کا ماضی یاد دلانا تھا۔ سلام ہے اس مظلومہ مگر بہادر بیٹی کو کہ 20 سال گزرنے کے بعد بھی دشمنوں کے نرغے میں بھی وہ کلمہ حق کو بلند کیے ہوئے ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ تیرا بحر پرسکون ہے یہ سکون ہے یا فسون ہے، نہ نہنگ نہ ہے طوفان نہ خراب یہ کنارہ، تو ضمیر آسماں سے ابھی آشنا نہیں ہے، نہیں بے قرار کرتا
تجھے غمزائے ستارہ، نظر آئے گا اسی کو یہ جہان دوش و فردا، جسے آ گئی میسر میری شوخی نظارہ۔